ہاں جی، قربانی کے دن 3 ہیں یا قربانی کے دن 4 ہیں، مسئلے میں پھنس جاتے ہیں۔ ایک تو ہمارے یہاں پریزنٹیشن جو ہوتی ہے نا دین کے مسئلوں کی، وہ بھی پراپر طریقے سے ہم نہیں کر پاتے، اس لیے کئی اعتراضات سامنے آ جاتے ہیں۔ مثلا یہ اعتراض ہے کہ کون سی عبادت ہے ہمارے دن میں جس میں یہی متعین نہیں ہے کہ دن 3 ہیں یا دن 4 ہیں۔ ایک روایت دیکھو وہ کہہ رہی ہوتی ہے 3 دن، ایک روایت دیکھو وہ کہہ رہی ہوتی ہے 4 دن۔ صحابہ کرام میں دیکھو تو بعض صحابہ کرام کہتے تھے عید کے بعد 2 دن تک کا اور اختیار ہے 2 دن، بعض کہتے تھے 3 دن، یعنی ٹوٹل ملا کے 4 دن۔ تو یہ کنفیوژن کا انسان شکار رہا۔ ہمارے دین کے اندر کنفیوژن کوئی نہیں ہوتی ہے۔ پریزنٹیشن ہماری اس انداز کی ہوتی ہے کہ ہم مسائل کو شاید صحیح طریقے سے سمجھا نہیں پاتے۔ علماء میں اختلاف کیوں ہوا ہوتا ہے، اس اختلاف کی وجہ بھی ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی کہ اصل میں اختلاف ہوا کیا تھا اور کیا چیز ہے، کیوں یہ 3 اور 4 دن کی بحثیں چھڑ گئی تھیں، یہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا۔ تو یہ پھر بعد میں ایک اشکالات آ جاتے ہیں کہ یار یہ پھر یہ مسئلے محفوظ کیوں نہیں ہے، کتنی بڑی عبادت ہے اور دن ہی متعین نہیں ہے 3 ہے یا 4۔ میں اس کو سمجھاتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھ لیجیے گا قربانی 2 چیزیں ہیں، ایک ہے حج والوں نے قربانی کرنی ہے اور ایک ہے جو حج پر نہیں گئے پوری دنیا کے شہر والے ملک والے وہ قربانی کرتے ہیں۔ سنت یہ ایک ہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عمل اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قرآن پاک میں، پھر اس سنت کو اس انداز میں اس کا اجرا کروا دیا، اور ہم بھی اسی سنت کے اتباع کے اندر یہ منسک کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ نسک ہمارا وہی چیز ہے۔ ہر امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قربانی رکھی ہے، اپنی اپنی نوعیت کی، اپنے اپنے حساب کی، وہ اللہ جانے۔ اچھا، اب ہوا کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قربانی حج کے دنوں میں بھی کی اور ایک قربانی حج کے علاوہ عام دنوں کے اندر ایک قربانی حج کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں تھے اس وقت قربانی کیا کرتے تھے۔ یہ 2 الگ چیزیں ہیں۔ اچھا دیکھیے گا، عام دنوں میں جو حج کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کی، اس کے اندر ایک دفعہ بھی ثابت ہے، میرے جملے نوٹ کیجئے گا، غور کیجئے گا تاکہ مسئلہ سمجھ میں آئے۔ ہمارے دین میں کوئی بھی چیز مبہم نہیں ہے۔ اگر کسی جگہ علماء کا اختلاف ہوا، وہ کیوں ہوا، اس کی نوعیت کیا تھی، سب باتیں سمجھ میں آئیں گی آپ کو انشاءاللہ۔ حج کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی 9 سال تقریباً قربانیاں کی ہیں، صحابہ نے کی ہیں، ایک دفعہ بھی کہیں پر ذکر نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے دن چھوڑ کے دوسرے دن قربانی کی ہو، یا تیسرے دن قربانی کی یا چوتھے دن کی ہو۔ یا صحابہ کرام میں سے کسی سے ایک طور پر بھی ثابت نہیں ہے کہ حج کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی قربانی کی ہے اس میں کسی صحابی نے دوسرے دن قربانی کی، کسی نے تیسرے دن، نہیں، پہلے دن ایک ہی دن قربانی۔ یوم النحر اسے کہا جاتا ہے، نحر والا دن، ایک ہی دن قربانی ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی طیبہ میں ہمیشہ۔ حج کے علاوہ ایک ہی دن قربانی ہوئی ہے، کبھی ثابت نہیں کہ دوسرے دن قربانی، کبھی ثابت نہیں تیسرے دن قربانی۔ زیادہ ذہن میں رکھ لیجیے گا، قربانی کی سنت کی ادائیگی کے لیے ایک ہی دن ہے، وہ پہلا دن ہے۔ نماز عید پڑھی، نماز عید پڑھنے کے بعد آپ نے فوراً قربانی کرنی ہے، یہی ہے سنت کا وقت۔ اب دوسرا دن تیسرا دن کیا، وہ میں بھی آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اچھا دوسرا دیکھیے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، حدیث بالکل صحیح ہے، نبی علیہ السلام فرمایا کہ آج کا دن ان اول ما نبدا به فی یومنا ھذا نصلی، آج کے دن سب سے پہلے ہم نماز ادا کریں گے، ثم نرجع، نماز پڑھنے کے بعد فننہر، ہم قربانی ادا کریں گے، من فعل ذلک فقد ادا اصحاب سنتنا، جو ایسا کرے گا اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ ہم سب سے پہلے نماز ادا کریں گے، نماز پڑھنے کے بعد ہم قربانی کریں گے، جس نے ایسا کیا اس نے سنت پا لی۔ تو سنت یہی ہے، آپ نماز عید پڑھ کے اور قربانی کریں۔ عام دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ثابت نہیں کہ دوسرا دن ہوا ہو، صحابہ سے کبھی ثابت نہیں کہ دوسرے دن قربانی کی یا تیسرے دن قربانی کی، لہذا ذہن میں رکھیے گا قربانی ایک ہی دن ہے۔ غیر حاجیوں کے لیے ایک ہی دن سنت ہے، ایک ہی دن قربانی ہے۔ میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا، حضرت سعید بن جبیر ہیں، جابر بن زید ہیں، محمد ابن سیرین ہیں، ان سب نے واضح طور پر بیان کیا کہ یہ بات اصل میں سمجھے قربانی کا دن ایک ہی ہے۔ اب مسئلہ کیا ہوا کہ اگر کوئی پہلے دن قربانی نہیں کر سکا، کوئی عذر آ گیا، کسائی اویلیبل نہیں ہوتے ہیں، خود جانور ذبح کرنا نہیں آ رہا ہوتا، یا ایک انسان کے پاس اتنے ابھی پیسے نہیں، قربانی کرنے کا شوق ہے لیکن پہلے دن بہت مہنگا جانور تھا نہیں لے سکا، دوسرے دن جانور تھوڑا سستا مل گیا لے کے آ گیا، کیا یعنی کسی وجہ سے پہلے دن نہیں کر سکا تو دوسرے دن تیسرے دن چوتھے دن میں کیا کرے؟ یہاں پر ہوا یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر حج کے 9 سال جب بھی قربانی کی پہلے دن کی، صحابہ نے کی پہلے دن کی، کبھی دوسرا تیسرا دن چوتھا دن کوئی سوال اس کا پیدا نہیں ہوا۔ حج کے دنوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے گئے، اب حج کے دن میں مینا میں قربانی ہوتی ہے، لیکن وہاں رش بہت ہوتا ہے، ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد ہوتی ہے، جانوروں کی ہوتی ہے، ذبح کرنا ہوتا ہے، تو وہاں ہر ایک کو ایک ٹائم کا پابند اگر کر دیا جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ حج کے دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کے لیے رعایت ارشاد فرمائی تھی کہ کل ایام التشریق، یہ جتنے بھی تشریق کے دن ہیں اس کے اندر آپ قربانی کر لیں۔ اگر پہلے دن نہیں کر سکے، رش بھی زیادہ اور جانوروں کو بھی ظاہر ہے انسان کو سنبھالنا، ذبح کرنا اور مناسک حج کرنا، تاخیر بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایام تشریق کے لیے گنجائش پیدا کر دی، کوئی پہلے دن نہ کر سکے دوسرے دن کر لے، دوسرے دن نہ ہو سکے تیسرے دن کر لے، کوئی بیمار ہے چوتھے دن کر لے۔
یہ تھا حج کا حکم. اس لیے یاد رکھیے گا ایام تشریق کے ساتھ اس کی تعبیر آئی تھی اور ایام منا کے ساتھ اس کی تعبیر آئی ہے. دیکھیے گا جو روایت صحیح ہے اس کے اندر ذکر ہے کلو منا منہر، کہ منا کا جتنا بھی ایریا ہے یہیں پر یہ ذبح ہوگا، اور جتنے بھی حج کے دن ہے اس کے اندر ذبح کر لیجیے گا. یہ حج کی حدیث ہے، حج کے علاوہ غیر حج کی نہیں تھی. تو حج کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رعایت ارشاد فرما دی تھی صحابہ کرام کو کہ نہیں کر سکا کوئی پہلے دن، دوسرے دن کر لے، تیسرے دن ایام تشریق میں کر لے، جو حج کے دن ہے اس میں کر لے. اچھا، اس کے بعد پھر علماء کرام میں یہ مسئلہ ذکر ہوا تھا، چونکہ حج اور عام جو قربانی ہے اس کے اندر سنت تو ایک ہی ہے، یہ سنت کوئی الگ سنت نہیں، سنت ایک ہی ہے. اسی حج کی قربانی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے توسیع دی اور غیر حاجیوں کے لیے بھی مشروع اور سنت قرار دے دیا. پھر علماء میں سوال پیدا ہوا کہ اگر کوئی حج کے دنوں میں نہیں ہے، اس نے تو پہلے دن ہی قربانی کرنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے، عید کے بعد قربانی، سنت یہی ہے، وقت یہی ہے. اگر کوئی نہ کر سکا، جس طرح حج کے دنوں کے اندر اس پہ کوئی عذر آ گیا، رش کی وجہ سے، طبیعت ٹھیک نہیں، کوئی اور مسئلہ آ گیا، دوسرے دن کی رعایت مل گئی، تیسرے دن کی رعایت مل گئی، تو چونکہ یہ سنت ایک ہی ہے تو عام دنوں کے اندر بھی کیا اس کا اطلاق کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ یعنی اگر کوئی دن پہلے دن قربانی نہ کر سکا، قصائی اسے اویلیبل نہیں ہے، بیمار ہو گیا، یا گنجائش نہ بنی، دوسرے دن جانور سستا ہو گیا لے لیا، یا جانور تھا گم گیا، جانور مل نہیں رہا، پہلا دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرے دن جا کے کہیں سے جانور مل گیا، تو مجبوری تھی کیا کرے؟ تو اگر کسی عذر سے پہلے دن کوئی سنت کی ادائیگی نہ کر سکے تو حج والا حکم یہاں پر آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ تو اس کے اندر تمام علماء کرام کا ذہن اسی طرف گیا کہ حج کی قربانی اور عام دنوں عام لوگ جو ممالک میں قربانی دیتے ہیں اصل میں یہ سنت ایک ہی ہے، لہٰذا وہ والا حکم یہاں پر بھی ہم لا سکتے ہیں. یہی بات دلائل میں زیادہ مضبوط بھی لگتی ہے. اسی لیے عام دنوں کے اندر بھی پھر یہ گنجائش پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی پہلے دن قربانی نہ کر سکے کسی بھی عذر کی وجہ سے، پھر وہ اگر دوسرے دن کرتا ہے ٹھیک ہے، اگر کوئی عذر کی وجہ سے دوسرے دن نہ کر سکے وہ تیسرے دن بھی کر لے. اگر کسی کو عذر ہے وہ چوتھے دن تک جا سکا، چوتھے دن کر لے. اگر کسی کو عذر ہے، مثلا کسی کا جانور گم ہو گیا، پہلا دن نکل گیا، دوسرا دن نکل گیا، تیسرا چوتھا دن بھی نکل گیا، پانچویں دن جا کے جانور ملا، اب بھی کر لیں انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ اس کی قربانی قبول کریں گے. کئی علماء نے بالکل واضح طور پر لکھا ہے یہ عذر کے ساتھ معاملہ ہے، یہی بات زیادہ مناسب ہے. ورنہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوری زندگی طیبہ میں کبھی بھی پہلے دن سے آگے قربانی نہ کی ہو، صحابہ نے نہ کی ہو، اور ہم حج والی حدیثیں لا کر کے پریشان ہو جائیں، 3 دن یا 4 دن اسی کے اندر ہی گھومتے چلے جائیں. اب یہ 3 اور 4 دن کی رعایت کا بھی فرق اس لیے پڑا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا فمن تعجل، جو 2 دن پہلے چلا جائے مینا سے، اس کے لیے بھی اللہ نے رعایت ارشاد فرمائی تھی. تو مینا میں جو تیسرا دن بنتا ہے 10ویں 11ویں اور 12ویں کا دن، اس کی رمی کرنے کے بعد ظاہر ہے اس کو جانے کی رخصت اللہ نے بھی قرآن پاک میں دی ہے. تو وہ اس رخصت کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ وہ جو تیسرا دن عید کا بنتا ہے اس کے بعد تو اللہ نے مینا سے جانے کی رعایت بھی دے دی ہے، لہٰذا وہ دن ایام تشریق کا مراد ہونا چاہیے، چوتھا نہیں ہونا چاہیے، کہ کم سے کم وہ مدت ہونی چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ نے وہاں سے جانے کی اجازت دے دی ہے. لہٰذا جب تیسرے دن کی رمی ہوگی یعنی تیسرا دن اس کے اندر شامل ہے، اسی تک یہی ایام تشریق مراد ہوں گے حدیث میں، کیونکہ اس کے بعد تو نکلنے کی قرآن نے رخصت دے دی ہے. تو اس لیے یہ ایام تشریق سے مراد 3 دن تھے یا 4 دن تھے، یہ علماء میں ایک ڈیبیٹ رہی ہے. لیکن بہرحال اس کو عذر کے تحت ہی رکھنا چاہیے. اصل استدلال وہی ہے جو محمد ابن سیرین ہو یا سعید بن جبیر نے ذکر کیا، ورنہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. عام لوگوں کے لیے ممالک کے اندر پہلا دن ہی ہے سنت کا، پہلا دن ہی ہے قربانی کا. دوسرے دن میں جانا ایک رعایت تھی جو حاجیوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی تھی عذر کی وجہ سے. چونکہ یہ سنت ایک ہی ہے لہذا اس کو ہم یہاں پر بھی دیگر ممالک تر بھی متعدی کر سکتے ہیں عذر کی بنیاد پر. اگر کوئی پہلے دن نہ کر سکا دوسرے دن کر لے، تیسرے دن کر لے، چوتھے دن کر لے، اس میں کوئی لڑائی جھگڑے کرنے والی باتیں نہیں ہیں. لیکن مسئلے کی نوعیت کو پہلے ہمیشہ سمجھا کریں. ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، ہم کہتے ہیں کیسی عبادت ہے، یہی نہیں پتا اس میں 3 دن ہے یا 4 دن ہے. حضرت علی سے ایک روایت آ جائے گی 4 دن ہے، حضرت ابن عمر سے آ جائے گی 3 دن ہے، اسی کے اندر ہی لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے یہاں ضد بازی کے اندر چوتھے دن لا کے اونٹ کھڑا کر دیا جاتا ہے، نہ پہلے دن ذبح کریں گے حالانکہ کسائی اویلیبل ہوتا ہے، دوسرے دن بھی کسائی اویلیبل ہوتے ہیں، جان بوجھ کر چوتھے دن تک لے کے جانا، یہ خود سنت کے خلاف ورزی ہے. بتائیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ بھی پہلے دن چھوڑ کے دوسرے دن قربانی کی؟ یہ ایک رعایتی حکم تھا، ساری زندگی اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے دن قربانی کی. اسی کو یوم النحر کہا جاتا ہے، نحر کرنے والا دن. تو یہی تقاضا کر رہا ہے اسی دن ہی ہوگی. یہی اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہم نماز پڑھیں گے اس کے بعد قربانی کریں گے، جس نے ایسا کیا اس نے نسک کیا، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. نماز کے بعد پہلے دن قربانی کریں. جو نہ کر سکے عذر ہے اس کے لیے رعایت ہے، دوسرے دن کر لیں. کوئی عذر پیدا ہو گیا، کسائی اویلیبل نہیں، کچھ اور مسئلہ ہو گیا، تیسرے دن کر لے. بیمار ہو گیا تھا نہیں کر سکا، چل چوتھے دن کر. ایسا کوئی عذر ہو گیا 4 دن میں نہ کر سکے، 5ویں دن جا کے کر لینا. یہ رعایتی حکم تھا عذر میں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. جزاک اللہ.